السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب جو بالکل خیریت سے ہوں گے اور گرمیوں کی چھٹیوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کے لیے لے کر آئی ہوں مدنی قاعدے کا لیسن نمبر 17، جس میں ہم جانیں گے مدات کے بارے میں۔ ہمارے پاس مدات کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اور ان کو کیسے پڑھتے ہیں، ان کو کتنا کاؤنٹ کرتے ہیں، یہ سب ہم آج کی ویڈیو میں سیکھنے والے ہیں۔ تو ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ مت کیجیے گا، اور آج میں آپ لوگوں کو ایک اور اچھی بات بھی بتاؤں گی۔ تو شروع کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حافظہ فاطمہ، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کے لیے لے کر آئی ہوں مدنی قاعدے کے لیسن 17 کے علاوہ اور بھی بہت سی دلچسپ معلومات جو کہ آپ جان سکیں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو درود پاک کی فضیلت بتاتی چلوں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہوگا۔ پل صراط کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ پل صراط جو ہے وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز دھار والا راستہ ہے، پل ہے جس پر سے ہم سب کو گزر کر جنت میں جانا ہوگا۔ جنت جانے کا صرف وہی ایک اکلوتا راستہ ہے جس پر ہم سب کو گزرنا پڑے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے نیچے جہنم ہے۔ اگر ہم گناہ کریں گے تو ہمیں وہاں پہ تاریک ہوگا، بہت اندھیرا ہوگا، ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، اور وہ ہمارے گناہوں کی جو سیاہی ہوگی وہ بھی ہمارے سامنے ہوگی، اس کی وجہ سے ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، اور ہم اللہ معاف کرے ہم دوزخ میں گر جائیں گے۔ مگر اگر ہم اپنے پیارے محبوب پر درود پاک پڑھیں گے تو وہی ہمارا پڑھا ہوا درود اور ہمارے نیک اعمال پل صراط پر روشنی کا سبب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ یہ جیسا کہ آپ سب بھی جانتے ہیں کہ یہ ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے کی بہت ہی فضیلت ہے کہ آپ لوگوں کو میں اس کی فضیلت بتاتی ہوں کہ اس مہینے میں جو ایک بھی روزہ رکھتا ہے نا تو اس کو ایک عمرے جتنا ثواب ہوتا ہے۔ یعنی کہ ذی القعدہ کے مہینے میں آپ نے صرف ایک اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ لوگوں کو بھی ثواب ہوگا اور مجھے بھی ثواب، اور وہ بھی عمرے جتنا۔ آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ آج کل عمرہ پیکج کتنا مہنگا ہو گیا ہے، حج پیکج کتنا مہنگا ہو گیا ہے، تو آپ لوگ گھر بیٹھے ہی عمرہ کر سکتے ہیں، عمرے جتنا ثواب پا سکتے ہیں۔ تو شروع کر لیتے ہیں۔ ہمارے سامنے ہمارا مدنی قاعدہ موجود ہے، اب ہم اس کو کھولنے والے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے سبق نمبر 17 مدات کھل چکے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو پہلے جو پوائنٹس ہیں وہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتاتی چلوں، تھوڑا سا ہم زوم کریں گے، ٹھیک ہے۔ مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا ہے۔ مد کے معنی ہم مدات چونکہ پڑھ رہے ہیں اس لیے مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا یعنی کہ لمبا کرنا، ٹھیک ہے۔ مد کے دو سبب ہے، یعنی کہ مد دو وجہ سے ہو سکتی ہے، حمزہ اور سکون۔ اب اس کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے۔ مد کی 6 اقسام ہیں، مد کی 6 الگ الگ اقسام ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض اور مد لین عارض۔ مد متصل، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ حروف مدہ کے بعد جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حروف مدہ کیا ہوتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ حروف مدہ کیا ہوتا ہے۔ الف، واو اور یا کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ یہاں پر کہنا چاہ رہا ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں، یعنی کہ مثال کے طور پر جس طرح ہمارے سامنے ہے جاء، اب دیکھیں حروف مدہ الف، خالی الف سے پہلے زبر یعنی کہ یہاں پر الف مد ہو رہا ہے، اور آگے آ گیا حمزہ اسی یعنی کہ اسی ورڈ کے اندر ہے تو مد متصل ہوگا، ٹھیک ہے۔ مد منفصل جیسے جاء، وہ دیکھیں لکھا ہوا ہے۔ مد منفصل، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، جیسے کہ فی انفسکم، فی یا ساکن سے پہلے زیر آیا یعنی کہ یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے، اس کے بعد اگلا ورڈ شروع ہو رہا ہے اور اس میں حمزہ ہے تو یہ مد منفصل ہوگا۔ اس کے بعد مد متصل اور مد منفصل کو 2 ارہائی یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیسے کہ اب جا ہے نا، اس کو ہم کس طریقے سے پڑھیں گے، یہ ہمارے پاس 2 اور 2.5 مطلب آدھی انگلی، ٹھیک ہے، یعنی کہ 4 یا 5۔ اب اس ہم انگلی کھولیں گے، جا سمجھ آئی، جا 4 انگلیاں کھولیں گے، ٹھیک ہے۔
مد عارض میں بلکہ مد لازم، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا، جیسے جانن۔ اب سکون اصلی کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہمارے سامنے آپ کو تشدید نظر آ رہی ہے نا، 3 دندان والی جو ہے یہ ہمارے پاس، اس کو ہم بولتے ہیں سکون اصلی، اور یہ جزم کو، ان کو سکون اصلی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مد لین لازم، حروف لین کے بعد۔ اب آپ نے یہاں پر لین کا خاص کیا رکھنا ہے، آپ یہاں پر ایک رٹا لگا سکتے ہیں، یہاں پر مد آئے گا، وہاں پر حروف مدہ یوز ہوں گے، جہاں پر لین آئے گا نا، اس کا مطلب حروف لین کے بارے میں بھی ہم سب جانتے ہیں کہ واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے جب زبر آتا ہے تو وہ حروف لین بن جاتے ہیں، کہ بعد سکون اصلی یعنی کہ یہ والا آ جائے، ان دونوں میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے، تو وہاں پر مد لین لازم ہوگا، جیسے کہ عین، ٹھیک ہے۔ اور مد لازم اور مد لین لازم کو 3 الف یعنی کہ 6 حرکات، ٹھیک ہے، یعنی کہ اب ہم 1 2 3 4 5 نہیں بلکہ 6 انگلیاں کھولیں گے، ٹھیک ہے۔ مد عارض، حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا، جیسے مسلمون، یعنی جیسے کہ مطلب اب مسلمون اصل ورڈ تھا، لیکن اب ہمارے سامنے وقف آ گئے، اس کو بولتے ہیں وقف، یہ جو وقف دائرہ ہوتا ہے نا، یہ وقف کی صورت میں آتا ہے، تو ہم نے یہاں پر وقف کرنا ہوتا ہے یعنی کہ رکنا ہوتا ہے، تو جب ہم رک جاتے ہیں تو وہ ورڈ ساکن ہو جاتا ہے، جب وہ ورڈ ساکن ہوتا ہے تو یہ مد عارض ہوتی ہے، یہ عارض مد ہوتی ہے، جو اصلی یعنی کہ جو پہلے سے موجود ہوتا ہے، یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ مطلب جو پہلے سے ہوتے ہیں ان کو اصلی بولتے ہیں، اور یہ جو ہم خود یعنی کہ وقف کی صورت میں لگاتے ہیں تو وہ مد عارض ہوتے ہیں۔ اب اوپر مدہ تھا، اب نیچے لین، آپ نے بس یہ یاد رکھنا ہے کہ جہاں لین ہوگا وہاں حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد لین عارض ہوگا، جیسے شفتین۔ مد عارض اور مد لین عارض کو 1 2 یا 3 الف یعنی 2 4 یا 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں، مطلب کہ اگر ہم چاہیں تو ایسے شفتین، یا پھر شفتین، یا پھر شفتین، سمجھ آئی؟ اس کے بعد مدات کے جس طریقے سے اب ہم پڑھ لیتے ہیں، جا جی، اب دیکھیں جا ہم نے اس کا ہج کیسے کرنا ہے، جیم الف زبر جا، ہم نے یہ نہیں کرنا جیم الف مد جا، اس طریقے سے بالکل بھی نہیں کرنا، جیم الف زبر جا، حمزہ زبر آ، جا، اسی طریقے سے اگلا بھی جی آ، واللائی، واللائی، سیئت، اولئک۔ اب دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے، آپ لوگ پلیز مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ یہاں پر ہمارے پاس کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے، اور یہاں پر میں آپ کو بتا ہی دیتی ہوں، یہاں پر ہمارے پاس مد متصل اپلائی ہو رہا ہے، اور یہاں پر مد منفصل اپلائی ہو رہا ہے، یہاں پر بھی مد متصل، حدائق، قروء، اولیاء، بما انزل، قالوا آمنا، یا ارض ہؤلاء، یا بنی اسرائیل، ضالا، مد لازم، دابۃ، الآن، الذکرین، جان، مدہامتان، اتحاجونی۔ یہاں پر ہم نے ان چیزوں کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے اتحاج یعنی کہ نا اتحاجونی تھوڑا سا ملا کر کرنا ہے، اور جماؤں کے ساتھ، کافاتن، الحاقۃ، تھوڑا سا آپ سمجھ رہے ہوں گے جس سے میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، والصافات، حاجوک، وحاجہ، تحادون، یحادون، ان یتماسا، ولا الضالین،
ولا الضالين يا أولي الألباب يا أولي الألباب يتساءلون رب العالمين خوف قریش. امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور ساری سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ لوگوں کو کچھ نہ سمجھ آئے تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اور ویڈیو کو اگر آپ لوگ پیچھے کر کے دیکھیں گے اور غور سے سیکھیں گے اور سنیں گے تو آپ لوگوں کو خود سب کچھ سمجھ آئے گا. اب آپ لوگ مجھے دیں اجازت، اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گی آپ کے لیے لے کر کچھ نیا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا.